السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو جہانگیر وائس چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹکے کا نوکر۔ ملک اصفہان میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام سہراب تھا۔ سہراب کو تجارت میں اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، لیکن ایک سال اصفہان میں شدید قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ سہراب اصفہان سے نکل آیا اور قریبی ملک خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دنوں خراسان کافی امیر ملک تھا۔ خراسان پہنچ کر سہراب نے وہاں کے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دی اور کہا، عالی جاں، ہمارا ملک قحط کا شکار ہو گیا ہے، چنانچہ ہمیں اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ مہربانی کر کے ہمیں اپنے خدمت گاروں میں شامل کر لیں۔ بادشاہ نے کہا، بھئی بات یہ ہے کہ میرے پاس پہلے ہی 500 غلام اور کنیزیں ہیں، اس لیے تمہاری ہمیں قطعاً ضرورت نہیں، پھر بھی میں تمہیں ایک ٹکے کے عوض نوکر رکھ لیتا ہوں۔ عالی جاں، مجھے منظور ہے۔ بس اس دن سے سہراب وہاں ملازم ہو گیا۔ نوکروں میں سب سے کم تنخواہ سہراب کی تھی۔ وہ سب ٹکے کے نوکر کے نام سے مشہور کر گئے کہ سہراب ٹکے کا نوکر ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کسی کام سے اسے دوسرے شہر روانہ کیا۔ جب وہ روانہ ہوا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تیزی سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے راستے میں ایک انسان ہاتھ کھڑا کرے نظر آیا، جیسے وہ رکنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ سہراب نے فوراً گھوڑا روکا۔ راستے میں کھڑے آدمی کا منہ دوسری طرف تھا۔ سہراب نے اسے آواز دی تو اس نے مڑ کر سہراب کی طرف دیکھا، اور سہراب حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ کوئی خوفناک صورت والی چڑیل تھی، لیکن وہ پرستانی چڑیل تھی کیونکہ اس کی شکل دیویوں جیسی تھی۔ وہ مکرو انداز سے ہنسی اور بولی، آؤ، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے، میرے پاس کھانا ہے، کھاؤ گی؟ سہراب نے کہا۔ چڑیل نے کہا، نہیں، مجھے تو تمہارے جسم کا گوشت اور تازہ خون چاہیے۔ اس نے نوکیلے پنجے سہراب کی طرف بڑھائے۔ سہراب نے فوراً تلوار نکالی۔ اس چڑیل پر بدحواسی طاری ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ سہراب نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ ٹھہرو، بھاگتی کیوں ہو؟ آؤ اور میرے جسم کا گوشت کھاؤ، سہراب نے بلند آواز سے کہا، لیکن وہ دوڑتی رہی۔ سہراب بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس کی رفتار بڑی تیز تھی۔ وہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ سہراب اسے ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی جو رو رہی تھی، اور درخت سے ایک آدمی الٹا لٹک رہا تھا۔ سہراب نے پوچھا، اے عورت، تو کون ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ اور اس مرد سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی، یہ شخص میرا خاوند ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، خدا کے بندے، مجھے یہ لاش اتار دے۔ سہراب بولا، اچھا، تم رو مت، میں لاش اتار دیتا ہوں۔ عورت بولی، نہیں، تم نیچے بیٹھ جاؤ، میں خود اتار لوں گی۔ سہراب نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ وہ درخت کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ پر وہ عورت چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے گزر گئے۔ سہراب اس کے بوجھ کو مسلسل اٹھائے تھک گیا۔ اس نے سر گھما کر اوپر نظر ڈالی اور چونک گیا۔ وہ خوبصورت عورت وہی چڑیل تھی۔ وہ مردے کو کھانے میں مصروف تھی۔ سہراب نے اسے اپنی کمر سے گرا دیا اور تلوار نکال لی۔ وہ گڑ گڑانے لگی اور بولی، اے انسان، مجھے مت مار، میں اپنی بیٹی سبز پری سے تیری شادی کرا دوں گی۔ وہ بولا، تو بکواس کرتی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں حضرت سلیمان کی قسم کھاتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ سہراب اس کے ساتھ گیا اور پرستان پہنچ کر اس چڑیل نے اپنی بیٹی سبز پری سے کہا، بیٹی، اس نوجوان نے میری جان بخشی ہے اور میں نے تمہارا رشتہ اس سے طے کر دیا ہے،
آج سے تم اس کی بیوی ہو، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ خوش ہو گئی اور فوراً سہراب کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ سبز پری کو لے کر سہراب خراسان پہنچا تو جس نے بھی اسے دیکھا حیران رہ گیا۔ کہاں ایک ٹکے کا نوکر اور کہاں ایک حسین و جمیل پری۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے سہراب کو بلاوا بھیجا کہ یہ پری کہاں سے لائے ہو۔ سہراب نے کہا، عالی جاں، پرستان سے لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، او، ایک دن میں پرستان بھی ہو آئے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے پاس کافی علوم ہیں جن کی وجہ سے جہاں چاہوں پہنچ جاتا ہوں۔ بادشاہ یہ بیچ و تاب کھانے لگا۔ وہ سہراب کو واپس بھیج کر سوچنے لگا کہ وہ کسی طرح سبز پری کو اپنی ملکہ بنائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، تم جانتے ہو کہ ایک معمولی ٹکے کا نوکر سبز پری بیاہ کر لایا ہے، اس میں ہماری بےعزتی ہے۔ اب تم ترکیب بتاؤ کہ وہ پری ہماری ملکہ بن سکے۔ سپاہیوں کو حکم دیجیے، وہ پری کو اٹھا لائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور طریقہ سوچو۔ پھر ایک طریقہ ہے کہ سہراب سے کہیں کہ وہ آپ کے خاندان کی ان افراد کی خبر لائے جو مر چکے ہیں۔ اس طرح وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور آپ کے پاس اسے قتل کرنے کا جواز آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بالکل صحیح ترکیب ہے۔ پھر بادشاہ نے کسی دن سہراب کو طلب کیا اور حکم دیا، میرے خاندان کے جو افراد مر چکے ہیں تم ان کی خبر لاؤ کہ وہ جنت میں کس حال میں ہیں۔ آپ ان کے نام بتلا دیں تاکہ آسانی رہے۔ ایک میری ماں، ایک میرا باپ اور میرا بڑا بھائی، بس ان کے حالات پتہ کر کے آؤ، اور اگر تم ناکام رہے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور سبز پری میری ملکہ بن جائے گی۔ سہراب اس شرط پر فکر مند ہو گیا۔ گھر آیا تو سارا ماجرا سبز پری کو بیان کیا۔ وہ بولی، فکر نہ کرو، ترکیب میں تمہیں بتاؤں گی، ایسی شاندار ترکیب کہ بادشاہ خود لالچ کی سزا پائے گا۔ دوسرے دن سہراب خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، عالی جاں، میں جنت میں جانے کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ آپ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کا ایک بہت اونچا ڈھیر لگوا دیں، اور جب میں اس ڈھیر کے اوپر چڑھ جاؤں تو آگ لگا دیجیے گا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ اس طرح سہراب مر جائے گا۔ اس کے حکم پر فوراً ایک میدان میں لکڑیوں اور سوکھے گھاس پھوس کا ایک بلند ڈھیر لگا دیا گیا۔ سہراب اس ڈھیر پر چڑھ گیا۔ بادشاہ کے اشارے پر سپاہیوں نے نیچے سے آگ لگا دی۔ فوراً آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے ساتھ دھوئیں کے بادل بھی اٹھنے لگے۔ دھواں اتنا پھیلا کہ نیچے کھڑے ہوئے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو سہراب نظر نہ آ سکا، بلکہ دھوئیں سے ان کا اپنا برا حال ہو گیا۔ ادھر منصوبے کے مطابق جیسے ہی دھواں پھیلا، سبز پری اڑتی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے سہراب تک پہنچی اور اسے اٹھا کر گھر لے گئی۔ اب سہراب کو چند دن یہاں چھپ کر رہنا تھا۔ ادھر لکڑیوں کا ڈھیر جل کر راکھ ہوا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ سہراب جنت میں چلا گیا ہے، کیونکہ راکھ کے ڈھیر میں اسے سہراب کی جلی ہوئی لاش کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ 7ویں دن صبح ہی صبح بادشاہ کو سہراب اپنے محل کے اونچے برج پر بیٹھا نظر آیا۔ منصوبے کے مطابق رات کے اندھیرے میں سبز پری سے وہاں پہنچا گئی تھی۔ سہراب نیچے اترا، بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اے ٹکے کے نوکر، کہو کامیاب لوٹے؟ سہراب نے کہا، جی ہاں، آپ کی والدہ اور آپ کے والد اور آپ کے بڑے بھائی جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں اور قسم قسم کے میوے ہیں۔ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔
آپ ان سے ایک بار ملاقات کر لیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ واپس جاتے ہی بادشاہ سلامت کو ان سے ملنے ضرور بھیج دوں گا۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ سہراب نے کہا، اور کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہوں نے تو 6 دن تک میری تواضع کی، تب کہیں جا کر آنے کی اجازت دی، ورنہ ملاقات تو میں نے ان سے پہلے دن ہی کر لی تھی۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ سب نوکر، درباری اور وزیر سہراب کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے وہ کوئی جن بھوت ہو۔ ان سب کو تو یقین ہو چکا تھا کہ سہراب پہلے ہی دن آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ بادشاہ نے اس وقت جنت میں جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شاہی محل کے تمام افراد کو ساتھ جانے پر راضی کر دیا۔ وزیر اور اس کے گھر والے بھی جنت میں اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا۔ دوسرے دن بادشاہ کے حکم پر لکڑی اور گھاس پھوس کا ایک بلند ڈھیر لگا دیا گیا۔ یہ ڈھیر اتنا بلند تھا کہ آسمان کو چھوتا نظر آتا تھا۔ تمام لوگ بما بادشاہ اس ڈھیر پر چڑھ گئے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے نیچے سے اس ڈھیر کو آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ اور وزیر اتنے خوش ہوئے کہ جیسے وہ سچی میں جنت میں جا رہے ہیں، لیکن وہ بے وقوف اور احمق تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب جل کر کوئلہ ہو گئے، اور اس طرح بادشاہ اور وزیر کا اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ قصہ تمام ہو گیا۔ اب سہراب سے اس کی بیوی سبز پری کو چھیننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس دن اپنی بیوی سبز پری کو لے کر اپنے اصفہان کو روانہ ہو گیا، جہاں کے حالات درست ہو چکے تھے اور قحط ختم ہو گیا تھا۔